السلام علیکم دوستو مولانا طارق جمیل دیوبندیت سے توبہ کر کے بریلوی بن گئے ہیں، یعنی دیوبندیت سے خارج ہو گئے ہیں۔ جب سے مولانا طارق جمیل کے بیٹے عاصم جمیل کی موت ہوئی ہے، اس کے بعد سے لے کر مولانا طارق جمیل نے جو عمل کیے ہیں وہ سب اہل سنت والجماعت کے نزدیک مستحب اور کار خیر ہیں، لیکن وہ سارے عمل دیوبندیت کے نزدیک شرک اور بدعت ہیں۔ سب سے پہلے مولانا طارق جمیل کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کرائی، پھر اس کے بعد اس کی قبر پر پھول بھی چڑھائے گئے، پھر قبر کو پکا بھی بنایا گیا، قبر پر جا کر فاتحہ بھی پڑھی گئی اور یہاں تک کہ قرآن خوانی ہوئی۔ کچھ لوگوں نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں یہ بھی کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے غم میں تھے، پاگل ہو گئے تھے، یعنی ان کا خود کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ وہ کر کیا رہے ہیں، اتنے پاگل ہو گئے تھے، تو انہوں نے یہ سارے عمل بریلیت والے کرے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیان میں بہت ہی غم، درد اور غصے کا اظہار فرمایا ہے۔ قرآن خوانی والی بات کو لے کر حلال و حرام پر تو کوئی بات نہیں کہی کہ میں نے حرام سمجھ کر کیا، یہ حلال سمجھ کر کیا، کیا سمجھ کر کیا تو نہیں بتایا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اپنے جوان بیٹے کی وفات کے صدمے میں تھا، میں تو اس وقت پاگل ہو گیا تھا، میں کیا کر رہا ہوں مجھے خود ہی پتہ نہیں ہے، اور اس سلسلے میں مکمل وضاحتی بیان دیا ہے۔ لیکن اب میں ایک ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل کے ابھی بھی پاگل ہیں، ابھی بھی صدمے میں ہیں۔ ایک ویڈیو آپ اسکرین پر دیکھیں کہ مولانا طارق جمیل اور ان کے ساتھ دیوبندیت سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے علماء کرام ان کے ساتھ ایک قبر پر، جو کہ عاصم جمیل کی قبر ہے، اس پر جاتے ہیں، جانے کے بعد اجتماعی وہاں پر ہاتھ پھیلا کر دعا ہو رہی ہے، اجتماعی دعا ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ دیوبندیت کے نزدیک یہ شرک اور بدعت ہے، اور اہل سنت کے نزدیک جو ہے یہ سب جائز ہے اور کار خیر ہے اور مستحب عمل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مولانا طارق جمیل جو کہ مسلمانوں پر، اہل سنت والجماعت پر شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے تھے، آج وہ خود شرک اور بدعت کے اندر مبتلا ہوئے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا طارق مسعود ہو یا علماء دیوبند ہوں، اور جتنے بھی ان کے علماء دیوبند کے ادارے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ مولانا طارق جمیل کو دیوبندیت سے خارج کر کے بریلوی کہہ دینا چاہیے، یعنی مولانا طارق جمیل اب بریلوی ہو گئے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کا بیٹا آتما ہتیا کر کے مرا ہے، یہ بات بھی آپ کو معلوم ہوگی، اور آتما ہتیا کرنا یعنی اپنی خود کی جان لینا، یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، حرام ہے اور بہت برا عمل ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ مولانا کا بیٹا مرا تو لوگوں نے بشارتیں پیش کی کہ انہوں نے جو ہے وہ جنت میں چلا گیا اور اس نے حضور کا دیدار کیا۔ تو یہ کیا ہے؟ کتنا بڑا جھوٹ اور کتنی بڑی گندگی پھیلائی گئی ایک ایسے انسان کے بارے میں جو کہ فل طریقے سے پاگل نہیں تھا، وہ صحیح تھا، گاڑی بھی چلاتا تھا، کاروبار بھی کرتا تھا، لیکن ڈپریشن میں آ کر اس نے آتما ہتیا کی ہے۔ تو یہ ناجائز و حرام ہے، حرام کی موت مرا ہے اور بدعقیدگی پہ مرا ہے، وہ کافر ہو کر مرا ہے، اس کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ مولانا طارق جمیل بھی جب تک اپنے گندے عقیدوں سے توبہ نہیں کر لیتے، چاہے وہ بریلویت والے عمل کرتے رہیں، چاہے قرآن خوانی کرائیں، قبروں پر جائیں، مزار کو پکا کرائیں، یہ تمام عمل کرتے رہیں، لیکن جب تک وہ اپنے گندے عقیدے سے توبہ نہیں کریں گے، جو کہ ان کے گندے عقیدے ہیں تقویت الایمان کو لے کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو لے کر، ان تمام چیزوں سے مولانا طارق جمیل جب تک توبہ نہیں کرے گا وہ بریلوی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات دوستو، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی مولانا طارق جمیل کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تھا، تو میں نے کم علمی کی بنا پر مولانا طارق جمیل کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ میں ان کے ساتھ صدمے میں کھڑا ہوں، تو یہ میری بھول تھی، غلطی، اس کے لیے میں اعلانیہ طور پر توبہ کرتا ہوں کہ ایک گستاخ رسول کے ساتھ کھڑا ہونا یہ غلط ہے، اور اس کے بیٹے کے لیے دعا کرنا یہ بھی غلط ہے۔ لہذا اگر میں نے غلطی کی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور انشاءاللہ قیامت تک ان وہابی، دیوبندی اور ان بد عقیدوں کا میں رد کرتا رہوں گا، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر انشاءاللہ تا قیامت تک قائم رہوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت والجماعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔